رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ظهر الفساد في البر والبحر الأخ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ تمام تعریف و توصیف اس اللہ مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کو جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شہنشاہات بھی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس نبی محتشم پر کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کا وجود فرمایا۔ حمد و صلوات کے بعد معزز محتشم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہوا، آواز نہیں پہنچی آپ کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ سلام کرنا تو ہے سنت، لیکن جواب دینا ہے واجب۔ اگر نہیں دیں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے، تو اس لیے سلام جب کوئی کرے تو جواب دیا کرے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ سلام کا جو رواج ہے نا، وہ کس لیے قائم کیا گیا ہے؟ تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو۔ آپ دشمن سے 10 دن سلام کریں نا، 11ویں دن وہ آپ کو پھر مسکرا کے دیکھے گا۔ دشمن سے بھی سلام کرنا سیکھیں۔ تو یہ سلام جو ہے نا، وہ آپس میں محبت بانٹنے کا کام کیا کرتا ہے۔ تو اس لیے سلام کرنے کی عادت ڈالیں، اور جب کوئی سلام کرے تو جواب فوراً دیا کریں، اور اتنی آواز سے دیں کہ وہ سن لیا کرے، ٹھیک ہے؟ آپ حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کے آنے کو، بیٹھنے، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میں ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جو مسلسل ہر جمعے کچھ نہ کچھ درس قرآن میں حصہ لیتے ہیں، چاہے وہ یہ مائک وغیرہ کے انتظام کے ذریعے ہو، یا پھر جو ہے فاتحہ خوانی کا انتظام یا چائے کا انتظام، جو بھی ہمارے ممبران کے لیے، خدمت کے لیے جو بھی حصہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سبوں کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ میں دعا ہمارے بڑے ابو صدیق احمد صاحب کے لیے بھی کروں گا کہ آج جو ہم اجالے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انہی کے طرف سے جو ہے روشنی ملنے کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح یہ درس قرآن کے لیے روشنی فراہم کر رہے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو بھی روشن فرما دے۔ تمامی حضرات کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سبوں کو سلامت رکھے، سبوں کو درس قرآن میں آنے کی، بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی ماں بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ اپنے گھروں سے نکل کر کے وہ تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، چمکی خرابی، فساد ظاہر ہوا خشکی میں اور تری میں۔ فساد ظاہر ہوا خشکی میں اور تری میں۔ اب وہ فساد ظاہر کس طرح کا ہوا؟ تو اس کے بارے میں صاحب خزائن العرفان فرماتے ہیں کہ قحط کے ذریعے سے، بارش کے رک جانے کے ذریعے سے، اور پیداوار میں کمی ہونے کے ذریعے سے، اسی طریقے سے کھیتیوں میں پیداوار کم ہونے کے ذریعے سے، حادثوں کے ذریعے سے، اموات کے ذریعے سے، سمندروں میں ڈوبنے کے ذریعے سے، جگہ بجگہ آگ لگنے کے ذریعے سے، بارش کے زیادہ ہونے کے ذریعے سے، اس طریقے کے فساد ظاہر ہوئے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہوا خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ اب یہ ہوا کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہوگا ذہن میں کہ یہ فساد ظاہر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہوا ایسا؟
حالانکہ یہ ساری چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں. بارش کا رک جانا، قحط سالی ہونا یا حد سے زیادہ تجاوز کرنا بارش کا، یہ ساری چیزیں تو انسان کو مصیبت میں ڈالنے والی، ہلاک کرنے والی ہے. یہ ہوا کیوں؟ وجہ کیا ہے اس فساد کے ظاہر ہونے کی؟ تو پھر فرماتا ہے میرا رب یہ فساد ظاہر ہوا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنی ہاتھوں کی برائیاں کرنے کی وجہ سے. ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کی، اپنی نفس کی برائیوں کی وجہ سے تم پر خشکی میں بھی فساد ظاہر ہوا، تری میں بھی فساد ظاہر ہوا. معلوم کیا ہوا؟ جب بندے گناہ کرتے ہیں تبھی وہ مصیبت میں گرفتار ہوا کرتے ہیں. صاحب صراط الجنان فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق، فرماتے ہیں کہ یہ جو فساد ظاہر ہوا ہے زمین اور آسمان کے اندر، یہ یا تو شرک کرنے کی وجہ سے ہوا ہے کہ لوگ شرک میں غلو کر گئے، یا پھر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوا ہے. اور فساد فرمایا جیسے قحط سالی، بارش کا رک جانا، پیداوار میں کمی ہونا، کھیتوں میں خرابیاں ہونا، تجارتوں کے نقصان ہونا، آدمیوں اور جانوروں کی موتیں ہونا، اور آگ لگنا اور اس میں لوگوں کا شدت کے ساتھ جلنا اور مر جانا، اور سمندروں میں یا ندیوں میں یا اس طریقے کے جہاں پانی کا جمع ہوا کرتا ہے وہاں لوگوں کا غرق ہونا، اور ہر شے میں بے برکتی کا ہونا، طرح طرح کی بیماریوں کا ہونا، بے سکونی کا ہونا، یہ سب اس لیے ظاہر ہوا کہ لوگوں نے اللہ کی رضا چھوڑ کر کے برائیاں کرنا شروع کر دی. یہ ان پریشانیوں میں مبتلا اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے امور آخرت کو بھلا کر دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا. تو پھر فرمایا یہ لوگ فساد میں مبتلا ہوئے کہ خشکی میں رہے تب بھی بے سکونی میں رہیں گے اور تری میں رہیں گے، اگرچہ سمندر میں اپنا سکونت کیوں نہ بنا لے لیکن پھر بھی بے سکونی میں رہیں گے، پھر بھی بے سکونی میں رہے. کیونکہ فساد تمہارے کرنے کی وجہ سے، ہم سب کے گناہوں کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا. اب یہ فساد نہ تمہیں خشکی میں بچا سکتا ہے، نہ یہ فساد جو آپ پر مسلط کیا گیا ہے یہ نہ خشکی میں تم سے ٹل سکتا ہے نہ تری میں ٹل سکتا ہے. تو اب ظاہر کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں. تو فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے لوگ ہزاروں قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور صحیح حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ کسی قوم میں اعلانیہ بے حیائی جب پھیل جائے تو لوگ اس میں طاعون اور مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں. یہ بھی ایک بیماری ہے اور مہلک بیماری ہے. تو اب چونکہ فحاشی پھیل گئی تو اس وجہ سے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھو کرونا کے ذریعے یا ٹی وی یا اس طریقے کے جو مہلک بیماریاں ان کے ذریعے سے کہ پھر یہ لوگوں پر مسلط ہوئیں کیونکہ بے حیائی ہوئی. اور آگے فرماتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے بھی عذاب آتا ہے. اور وہ عذاب کیا آتا ہے کہ سوکھا پڑ جاتا ہے، قحط پڑ جایا کرتا ہے. اور ناپ تول میں جو شخص کمی کرے حضور فرماتے ہیں پھر اس پر ظالم بادشاہ مقرر کر دیا جاتا ہے کہ تم لوگوں پر ظلم کرو ناپ تول میں کمی کر کے، پھر بادشاہ تم پر ظلم کرے گا. اور فرماتے ہیں زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بارش روک دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے کی وجہ سے دشمن مسلط ہو جایا کرتے ہیں. لوگوں کو مالوں پر جبری قبضہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کتاب مطابق حکمرانوں کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان قتل و غارت شروع ہو جاتا ہے. تو فرمایا ہے اور آگے کہ سود خوری کی وجہ سے زلزلے آیا کرتے ہیں اور لوگوں کی شکلیں بگڑ جایا کرتی ہیں. اب ذرا سوچو صاحبو،
ان آیات اور یہ جو میں نے حدیث کریمہ بیان کی، ان احادیث کریمہ کے خلاصے کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ موجودہ صورتحال پر غور کرے کہ فی زماننا بے حیائی عام ہونا، ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کے اموال پر جبری قبضہ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، جوا اور سود خوری وغیرہ، الغرض وہ کون سا گناہ ہے جو ہم میں عام نہیں ہے؟ کیا مسلمان آج چوری نہیں کر رہا؟ کیا مسلمان دوسروں کی غیبت چغلی میں مبتلا نہیں؟ کیا مسلمان اپنے ترازو کے نیچے وزن نہیں لگا رہا، ناپ تول میں کمی نہیں کر رہا؟ کیا مسلمان اپنے سامان کو بیچتے وقت ان سامان کے اندر ملاوٹ نہیں کر رہا؟ تو ان سارے کاموں کے کرنے کی وجہ سے آج جو بے برکتی ہے، آج جو کاروبار میں پیسہ کمانے کے باوجود بھی برکت نہیں آ رہی، دولت میں برکت نہیں آ رہی، وہ وجہ صرف یہ ہے کہ لوگوں نے ناپ تول میں کمی کر کے یا اس طریقے سے دیگر گناہ کر کے فساد کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے۔ تو فرمایا، صاحب صراط الجنان فرماتے ہیں شاید انہی اعمال کا نتیجہ ہے کہ آج کل لوگ ایڈز، کینسر، کرونا اور دیگر جان لیوا امراض میں مبتلا ہیں۔ ظالم حکمران ان پر مقرر ہیں، بارش رک جانے یا حد سے زیادہ آنے کی آفت کا شکار ہیں، دشمن ان پر مسلط ہو رہے ہیں، قتل و گری اور لوگوں میں عام ہو چکی ہے، زلزلوں، طوفانوں اور سیلاب کی مصیبتوں میں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں، تجارتی خسارے اور ہر چیز میں بے برکتی کا رونا ہم سب رو رہے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ اگر خشکی اور تری کے فساد کو دور کرنا ہے تو ہم سبوں کو اجتماعی اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہوگی۔ جب تک ہم توبہ نہ کریں گے تو پھر یہ فساد ہم پر مسلط ہوگا۔ ہمیں تو حکمرانی کے لیے پیدا کیا گیا تھا، امت مسلمہ کو، امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکمرانی کے لیے جو ہے اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا نا، بلکہ قرآن کے اندر آیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند رہو گے، لیکن کب؟ ان کنتم مومنین، جب تک تم مومن رہو گے۔ عزتوں کے تاج تو تمہارے سر لگنا ہے، بلندیاں تو تمہیں ملنا ہے، شہرتیں تو تمہارے قدموں کے نیچے پڑیں گی، لیکن کب؟ ان کنتم مومنین، جب تک مومن ہوگے، جب تمہارے اندر ایمان خالص ہوگا، جب گناہ سے تم ایسے بچو گے کہ جیسے موت کے آنے سے گھبراتے ہو، تب تمہیں اللہ رب العزت عزتوں کے تاج پہنائے گا۔ یہ سارے فساد کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اپنے رب سے گزشتہ گناہوں سے توبہ کر کر، اپنے رب سے جو ہم کر چکے ان کی معافی مانگ کر ہم اس فساد کو دور کر سکتے ہیں، کیونکہ تمہارا رب تو کریم ہے نا، تمہارا رب تو رحیم ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من ذنبی کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے بندہ جب سچے دل سے توبہ کر لے، کیسے؟ کہ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد دودھ واپس نہیں جاتا، اس طرح اس گناہ سے توبہ کرنے کے بعد وہ تائب شخص بھی اس کے طرف واپس نہ جائے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ توبہ کر لیتا ہے نا تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے گویا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تمہارا توبہ کرنا خلوص کے ساتھ، اب وہاں رب کا قبول فرما لینا۔ اور پھر دیکھو کرم نوازیاں، دیکھو رب کی عطائیں، دیکھو رب کی، اپنے بندوں پر رحمت دیکھو رب کی۔ صرف توبہ قبول ہی نہیں کرتا، جو فرشتے اس کا نامہ اعمال لکھ رہے تھے، جو گناہوں کو رجسٹر میں چلا چکے تھے،
لکھ چکے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے بھی رب ان گناہوں کو بھلا دیتا ہے اور اس رجسٹر سے بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ مزید کرم نوازی فرماتا ہے میرا رب۔ قبول بھی کی توبہ، لیکن گزشتہ جو گناہ لکھ چکے ہیں اور جو منکر نکیر کو جو لکھنے والے فرشتے جو ہیں کرامن کاتبین ان کو یاد ہیں، ان کو بھلا بھی دیتا ہے اور رجسٹر سے ان گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے فرشتے کاؤنٹنگ کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں اور اس کی ذہن میں حفاظت بھی کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں قیامت کے دن کہ ہاں اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے دیکھا اس نے فلاں گناہ کیا۔ جس زمین کے نیچے وہ شخص گناہ کرتا ہے وہ زمین بھی رب کی بارگاہ میں گواہی دیتی ہے کہ اس نے میرے اوپر کھڑے ہو کر کے گناہ کیا۔ جس آسمان کے حصے کے نیچے بندہ گناہ کرتا ہے وہ آسمان کا حصہ بھی قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ اس نے میرے نیچے گناہ کیا۔ جس جسم کے عضو کے ساتھ گناہ کرتا ہے وہ جسم کا عضو بھی قیامت کے دن گواہی دے گا کہ اس نے مجھے مجبور کیا گناہ کرنے پر۔ لیکن جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، اتنے گواہ، کرامن کاتبین بھی گواہ، ان کا رجسٹر بھی گواہ، آسمان کا وہ حصہ بھی گواہ جس میں گناہ کیا، جس کے نیچے گناہ کیا، زمین کا وہ حصہ بھی گواہ کہ جس پر گناہ کیا، جسم کے اعضاء بھی گواہ۔ لیکن حضور فرماتے بندہ توبہ کر لے، فرشتوں کے ذہن سے بھی وہ ختم ہو جاتا ہے، ان کے رجسٹر سے بھی وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ زمین کے جس حصے پر گناہ کیا وہ حصہ بھی گواہی نہیں دیتا، اور اس کے اعضاء یہاں تک کہ ہر شے اس گناہ کے گواہی کو بھول جاتی ہے، اور وہ قیامت میں اس طرح داخل ہوتا ہے کہ اس کے گزشتہ گناہوں کا سارا بیورا ختم ہو گیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ توبہ کرنے سے کتنا بڑا فائدہ، اور جو عذاب مسلط کیا رب نے ان عذابوں کو بھی اٹھا لیتا ہے توبہ کرنے سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق کی پیدائش سے 4000 برس پہلے، 4000 سال پہلے، انسانوں کی پیدائش، مخلوق کی پیدائش سے 4000 برس پہلے اللہ رب العزت نے زمین کی چاروں طرف، آسمان کے چاروں طرف لکھ دیا ہے کیا؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَمَنِ اهْتَدَىٰ، کہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، اللہ فرماتا ہے وہ گناہ اگر کر بھی بیٹھا ہے پھر بھی میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ تو اس لیے ان فسادات کو اگر ہمیں ختم کرنا ہے، ہمیں عروج پانا ہے، تو ہمیں رب کے ہاں تائب ہونا ہوگا، اور پھر گناہ سے توبہ کرنے کے بعد گناہ پر جس گناہ سے توبہ کی ہے اس پر استقامت بھی رکھنا ہوگی، تب یہ فساد ختم ہو سکتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی مزید کرم نوازیاں دیکھیں اپنے بندوں پر۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم بعض الذی عملوا، بعض ان گناہوں کی سزا بھی دیتے ہیں جو گناہ انہوں نے کیے اپنے ہاتھوں سے، اس کی وجہ سے فساد ظاہر ہوا، اور بعض گناہوں کی ہم انہیں سزا دیتے ہیں۔ وجہ کس لیے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ اس سزا کو وہ ملاحظہ کر کر، اس کا مشاہدہ کر کر میری بارگاہ میں تائب ہو جائیں اور پھر آئندہ میرے دین پر مستقیم ہو جائیں، تاکہ وہ جب گناہوں سے پاک ہو جائیں گے اور توبہ پر استقامت حاصل کر لیں گے تو پھر میں اپنے فضل سے انہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ اب ان حضرات سے خطاب ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دلیل آنے کے باوجود، حجت آنے کے باوجود
کریم رسول آنے کے باوجود بھی شرک کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل یا محمد، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرماؤ، کس سے؟ لکفار مکہ، کفار مکہ سے کیا فرماؤ؟ سیرو فی الارض، زمین میں چل کر دیکھو، زمین میں گھوم کر دیکھو۔ سیرو فی الارض، زمین میں چل کر دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسا انجام ہوا تم سے پہلو کا۔ زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا تم سے پہلو کا۔ کیوں انجام ہوا؟ اور انجام ہوا تو کیسا ہوا کہ ان کے جسموں کو بندر بنا دیا گیا، یا پھر ان کی زمینوں کو ان پر لوٹ دیا گیا، یا پھر آسمانوں سے ان پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ اس طریقے سے اگلوں پر ہوا۔ کیوں ہوا؟ کان اکثرہم مشرکین، اس وجہ سے کہ ان میں سے اکثر شرک کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانے والے تھے۔ تو فرمایا، صاحب صراط الجنان اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، اے مشرکو، تم اپنے سفر کے دوران عذاب یافتہ قوم کی سرزمین پر چل کر عبرت کی نگاہ سے دیکھ لو کہ تم سے پہلے برے لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ ان میں اکثر لوگ مشرک اور باقی لوگ دیگر گناہ میں مبتلا تھے۔ تو جب انہیں ان کے شرک اور گناہوں کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیا گیا، تو کفار قریش اور دیگر مشرکوں میں سے جو ان کے طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اپنے کفر پر قائم ہیں، یہ بھی ان کی طرح ہلاک اور برباد کیے جا سکتے ہیں۔ جو اپنے گناہوں پر قائم ہیں اور حق دھرم ہے گناہ کرنے میں، تو پھر سوچ لو کہ تم سے پہلوں پر جس طرح پتھروں کی بارش ہوئی، جس طرح ان کے چہرے منسوخ کیے گئے، بدلے گئے، اس طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ایسا ہو، کیونکہ کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرکین تھے اور بعض گناہ کرنے والے تھے۔ تو پھر کرنا کیا ہے تمہیں؟ پھر وہی آیت کریمہ جس کا درس قرآن میں بیان کر چکا ہوں، پھر اس کی تکرار ہوئی۔ کیا کرنا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، تمہیں کرنا یہ ہے کہ اپنے سیدھے دین کی طرف اپنا منہ سیدھا کر لو، اس دین کی طرف جو قائم رہنے والا ہے، جو باقی رہنے والا ہے۔ جتنے ادیان باطلہ ہیں سب ختم ہو جانے والا ہے، سب برباد ہو جانے والے ہیں قیامت تک، بلکہ بعد قیامت تک جو دین باقی رہنے والا ہے اس کی طرف اپنا منہ سیدھا کر لو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اپنا منہ سیدھا کر لو۔ کس طرح؟ یہ پیچھے میں بیان کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی صراحت فرمائی، نماز قائم کر کے، صدقات خیرات دے کر، مظلوموں کی مدد کر کر، اور جو بھی امور اسلامیہ ہے ان کی پابندی کر کر اپنے منہ کو اس دین کی جانب سیدھا کرو جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ کب؟ اس سے پہلے، من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ، اس دن کے آنے سے پہلے جو کبھی ٹلنے والا نہیں ہے۔ اپنا منہ سیدھا کر لو۔ کب تک؟ اس دن کے آنے سے پہلے تک کہ جس دن کو کوئی ٹالے سے نہیں ٹال سکتا۔ انکار کرو، انکار کرنے والے کرتے رہو، اقرار کرنے والے کرتے رہو، لیکن وہ دن جسے قیامت کہا جاتا ہے تمہارے انکار کرنے سے ختم نہیں ہوگا، اس کا وقوع ضروری ہے، وہ ہو کر کے رہے گا۔ اس سے پہلے پہلے، دروازے توبہ بند ہونے سے پہلے پہلے، سورج مشرق سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اس باقی رہنے والے دین کی طرف،
اس دین کے امور کی پابندی کر کے اپنا منہ سیدھا کر لو. اور اس دن کے آنے سے پہلے یومئذ یتصدقون، کہ جس دن تم سب لوگ بٹ جاؤ گے، الگ کر دیے جاؤ. یتصدقون ای متفرقون، کہ تم سب الگ الگ کر دیے جاؤ گے. کہ جو گناہ کرنے والے ہیں، شرک و معاصی کرنے والے ہیں، ان کو جہنم بھیج دیا جائے گا، اور جو رب کی رضا ڈھونڈنے والے ہیں انہیں جنت میں آرام اور آسائش عطا کی جائے گی. یومئذ یتصدقون، اس دن کے آنے سے پہلے اپنا منہ سیدھا کر لو اس قائم رہنے والے دین کی طرف، کہ جس دن تم سب متفرق کر دیے جاؤ گے، الگ الگ کر دیے جاؤ گے. یعنی حساب کے بعد متفرق ہو جاؤ گے، یعنی جنت کی طرف جاؤ گے اور دوزخ والے دوزخ کی طرف جائیں گے اس دن کے آنے سے پہلے. اب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرماتے ہیں من کفر فعلیہ کفر. توجہ چاہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کفر کرے اس کا کفر کا بوال اسی پر ہے. یہ کتنی بین آیت کریمہ ہیں، سماعت کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من کفر فعلیہ کفر، جو کفر کرے اس کے کفر کا بوال اسی پر ہے. وہ رب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ اس رسول کا کچھ بگاڑ سکتا ہے جو رب کی جانب سے آیا ہے، نہ اس کتاب کا انکار کر کے اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، بلکہ اس کے کفر کا بوال اسی پر ہے کہ انکار کرنے کی وجہ سے وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے. دنیا میں آفت و بلایات اس پر نازل کی جائیں گی اور آخرت میں اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. تو جو کفر کرے اس کا بوال اسی پر ہے. اور سنو، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، سبحان اللہ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور جو اچھے کام کرے تو فرمایا فَلِأَنفُسِكُمْ، تو وہ اچھے کام وہ میرے لیے نہیں کر رہا، میں تو ہوں ہی محمود. تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی میری تعریف ہو رہی تھی، تمہاری تخلیق سے پہلے ہی میرا ذکر کیا جا رہا تھا. تم نیک عمل کر کے نہ ہی میری عظمت و شان کو بڑھا سکتے ہو اور نہ ہی انکار کر کے میری عظمت و شان کو گھٹا سکتے ہو، تو پھر عمل کس لیے کر رہے ہو؟ فَلِأَنفُسِكُمْ، تم اپنے ہی تیاری کر رہے ہو. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اگر تم نیک عمل کر رہے ہو تو اپنے ہی لیے تیاری کر رہے ہو. یعنی فرمایا کہ جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر، اور اس کے کفر سے دوسرے نہ پکڑے جائیں گے بلکہ خود ہی پکڑا جائے گا. اور جو اچھا کام کریں وہ اپنے فائدے ہی کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ جنت کے درجات میں راحت اور آرام پائیں گے، اور سب سے بڑی بات جنت میں اپنے رب کا دیدار پائیں گے. اللہ فرماتا نا وجوہ یومئذ مبصرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ. قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو شگفتہ گلاب ہوں گے، جن کے چہرے چمکتے ہوں گے. کیوں؟ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کا دیدار کر گئے ہوں گے. اور وجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جن کے چہروں پر پھٹکار برستی ہوگی. یہ کون؟ یہ وہ ہوں گے کہ جو دنیا میں رہ کر کے کفر و معاصی میں مبتلا رہے. تو جنت میں سب سے بڑا جو انعام ملے گا بندے کو وہ رب کا دیدار ملے گا. تو جو اچھے عمل کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اپنے لیے کر رہا ہے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال سے بے نیاز ہے، اور ہم جو اچھا یا برا عمل کریں گے اس کا فائدہ یا نقصان ہمیں ہی ہوگا. اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے میرا رب
ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلہا، اگر تم بھلائی کرو گے تو تم اپنے ہی لیے بہتر کرو گے، اور اگر تم برا کرو گے تو تمہاری جانوں کے لیے بھی برا ہوگا۔ ایک جگہ اور اپنے بندوں کو متنبہ فرماتے ہوئے میرا رب فرماتا ہے من عامل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ فرمایا جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی ذات ہی کے لیے کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے وہ اپنے خلاف ہی وہ برا عمل کرتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ تم برا کرو گے تو تمہیں رب تعالیٰ جہنم میں اگر بھیجے گا تو پھر وہ اپنی وجہ سے بھیج رہا ہے، نہیں، بلکہ تمہارے گناہوں کے کرنے کی وجہ سے تم جہنم میں جا رہے ہو۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں کس طرح؟ عذاب میں زیادتی کر کر، یا پھر نعمت جس کو دینا ہے ان کی نعمت میں کمی کر کر۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، ہاں نعمت والوں کی نعمتیں زیادہ تو کرتا ہے۔ جیسے پچھلے درس قرآن میں نے بیان کیا کہ اگر بندہ کرے ایک نیکی، رب اپنے فضل سے اسے 10 گنا کا ثواب عطا کرتا ہے۔ نعمتیں تو زیادہ تو کرتا ہے اپنے فضل سے، لیکن کسی کے گناہ میں زیادتی نہیں کرتا، کیونکہ میرا رب عادل فرمانے والا ہے۔ تو فرمایا جس طرح آخرت میں اچھے عمل کا فائدہ اور برے عمل کا نقصان عمل کرنے والے کو ہوگا آخرت میں، اسی طرح قبر میں بھی اچھے برے اعمال کا فائدہ اور نقصان اسے ہوگا۔ جس کے عمل اچھے ہوں گے تو اسے قبر میں انسیت پہنچائیں گے، راحت دیں گے ان کے اچھے عمل۔ مسند امام احمد کی حدیث، قبلہ توجہ فرمائے، مسند امام احمد کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی مرنے والے کے اعزا اقربا، اس کے دوست و احباب، اس کے والد یا اس کے بھائی اسے قبر میں دفنا کر کے آ جاتے ہیں نا، اور مٹی چڑھا کر جب واپس آتے ہیں، قبر اندھیری اور یہ اکیلا، تو پھر حضور فرماتے یاتیہ رجل، اس کی قبر میں ایک آدمی آتا ہے، یاتیہ رجل، ایک آدمی آتا ہے، کیسا؟ حسن الثیاب، جس کے کپڑے خوبصورت، وطیب الریح، اور جس کے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہو، وہ شخص آتا ہے، اور آنے کے بعد بات بھی بڑی اچھی کرتا ہے۔ کیا بات کرتا ہے؟ کہتا ہے ابشر بالذی یسرک، آج تجھے قبر میں جس چیز کی ضرورت ہے مجھے بتا، میں اپنے رب سے دلاؤں گا۔ ابشر بالذی یسرک، جو بھی چیز تجھے خوش کرے وہ آج مانگ، آج میں تجھے دلاؤں گا۔ اب یہ سوال اپنے ذہن میں کرتا ہے آخر یہ شخص ہے کون؟ ارے وہ جن کے ساتھ چوراہوں پر گپ شپ لگاتا تھا وہ تو صرف قبر تک آئے، مٹی چڑھا کے لوٹ گئے۔ وہ جن کے ساتھ میں نیکیاں یا برائیاں کرتا تھا وہ تو صرف مٹی لگا کر واپس۔ وہ جس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی وہ ہمشیرہ یا پھر وہ بیوی ہمارے گھر میں بیٹھی ہے، وہ ماں کی جو ہم پر جان چھڑکتی تھی وہ تو گھر کے دروازے تک آئی، وہ باپ کہ جس نے دھوپ نہیں دیکھی، جس نے سردی نہیں دیکھی، میرے لیے جس نے سب کچھ کیا، وہ بھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم پڑھ کر کے لوٹ گیا۔ ہو تو کون ہے کہ جسے میں جانتا بھی نہیں، جس سے میری رفاقت بھی نہیں، جس سے میری دوستی بھی نہیں، جس کے ساتھ دنیا میں میرا اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں ہوا، ہو تو کون ہے کہ سب نے تو چھوڑ دیا، تو قبر تک آ گیا، تو قبر کے اندر بھی معاونت کرنے آ گیا، ہو تو کون ہے؟ اور اتنا بڑا بینیفٹ لے کر کے آیا ہے، اتنا بڑا آفر لے کر کے آیا ہے، مجھے تو قبر میں وحشت،
مجھے تو قبر کی اندھیری میں ڈر لگ رہا ہے، میں تو اس 6x3 کی قبر میں سکڑا ہوا پڑا ہوں، میں تو اس کو فراخ کرانا چاہتا ہوں، میں تو اس میں اجالا کرانا چاہتا ہوں، میں تو اس میں جنتی باغات یا محلات کو مہیا کرانا چاہتا ہوں، یہ میری تمنائیں ہیں، اور تو مجھے ایسا آفر دے رہا ہے کہ جو چاہے وہ مانگ میں اپنے رب سے دلاؤں گا۔ ہے کون تو؟ اب سنو جواب، اور مچلنا صاحبو سنو جواب۔ وہ کہتا نہیں پہچانا، نہیں پہچانا؟ انا عملک الصالح، میں تیرا وہ اچھا عمل ہوں جسے تو نے مجھے دنیا میں کیا تھا، میں تیری وہ نمازیں ہوں کہ تو نے گرمیاں نہیں دیکھی، سردیاں نہیں دیکھی، لوگ بستروں میں آرام کر رہے تھے، تو اٹھا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے رب کے سامنے اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا۔ میں تیری وہ نماز ہوں کہ جس کو تو نے پریشانیوں آلام میں بھی ادا کیا، میں تیرا وہ قرآن ہوں، لوگ کھراٹے مارتے تھے راتوں میں، تو مجھے لے کر کے بیٹھ کر کے تلاوت کیا کرتا تھا۔ لوگ جب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے تھے تو پھر ہفتہ واری اجتماع درس قرآن میں تو آ کر کے ہمارا سبق سنا کرتا تھا۔ میں وہ قرآن ہوں تیرا، انا عملک الصالح، میں تیرا وہ اچھا عمل ہوں جسے تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ جس طرح اچھے برے عمل آخرت میں ان کا بدلہ ملے گا، اسی طرح قبر کے اندر بھی ہوگا کہ اچھے عمل کرو گے تو قبر میں راحت ملے گی، اور اگر برے عمل کیے تو پھر قبر میں بھی عذاب ملے گا۔ فرمایا کہ اچھے عمل اسے قبر میں انسیت پہنچائیں گے، اس کی قبر وسیع اور منور کر دیں گے، اور اسے قبر میں دہشتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے، اور جس کے عمل برے ہوں گے تو وہ اسے قبر میں دہشت زدہ کریں گے، اس کی قبر کو تنگ اور اندھیری کر دیں گے، اسے دہشتوں اور مصیبتوں اور عذاب سے نہ بچائیں گے۔ لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرے، تاکہ یہ قبر کی طویل اور حشر کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں اس کے کام آئیں، اور خود کو کفر، گمراہی، بدمذہبی اور دیگر گناہوں سے بچائے، تاکہ قبر اور حشر میں اپنے اعمال کے نقصان سے وہ محفوظ رہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی، جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے، یہ 2 دن کی اجالی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ ہمارے لیے ثمرۂ آخرت بن سکیں، اور ہم سب کوشش کریں کہ اپنے رب کی رضا حاصل کر سکیں۔ اور جو حضرات درس قرآن میں تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سبوں کو استقامت عطا فرمائے کہ وہ ہمیشہ درس قرآن میں تشریف لائیں، اور جو اہتمام کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔